وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ ظالموں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جھوٹا شعر منسوب کیا ہے، اور بڑے تمتراک سے بول بھی جاتے ہیں کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ ایسا تھا، غلو کرتے تھے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شعر ہے، یہ جس کا بھی شعر ہے، لیکن اس کو منسوب کرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر۔ خدا جو ہے مستوی عرش ہے، عرش پر استوا کیا ہے، اتر پڑا ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ گویا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اتر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسے عقیدے سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسا عقیدہ ہرگز ہرگز نہیں رکھتے، نہ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عقیدہ ہے۔ ارے وہ امام احمد رضا جو عقیدہ یہ دے دیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ انہوں نے طواف کو منع فرمایا ہے اور جھکنے کو منع فرمایا ہے کہ عبادت کی شکل نہ ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت جائز نہیں۔ وہ کیسے حضور کے بارے میں کہہ دیں گے کہ وہ خدا جو ہے مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اور اس طرح کا حلول کا عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے، کسی کے جسم میں بھی خدا نہیں آ سکتا۔ ہاں اتنا عقیدہ ہمارا ضرور ہے، اتنا عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا قرب ہے، رسول کا، حضور کا، اللہ کا قرب ہے، بہت قریبی محبوب ہیں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا بن سکتے ہیں معاذ اللہ، یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کہا تو وہ مشرک ہو گیا۔ حضور کے لیے بھی اگر کسی نے کہا کہ وہ اللہ تک پہنچ گئے معاذ اللہ، اللہ کے برابر ہو گئے، یا خدا ان میں آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حلول کے عقیدے سے وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ بہت سارے تو کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کو ماننے کا مطلب ایسا نہیں کہ تم خدا کو جسم والا، ہاتھ والا، پیر والا، 10 ہاتھ والا، 10 منڈیوں والا ماننے لگ جاؤ، تو یہ خدا کی شان نہیں ہے، خدا کی شان نہیں ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تم ایمان لاؤ تو اس خدا پر ایمان لاؤ جس کے ہاں عیب کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، اور اللہ عز و جل جو حقیقی خدا ہے، پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے، اس کے متعلق تمہیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ ظلم، جھوٹ، دغا، غیبت، ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اس کی شکل ہم بنا نہیں سکتے۔ نراکار جس کو کہا جاتا ہے، جو نظر نہیں آتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے نراکار ہو، اس پر بھی بہت ساری بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ بڑے بڑے جو گرو گھنٹال ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نراکار کیسے ہو سکتا ہے، ہر چیز تو دنیا میں نظر آتی ہے۔ تو ان کو اگر اتنا ہی یقین ہے کہ ہر چیز نظر آتی ہے
تو یہاں بیٹھ کر کے بتائیں کہ آسمانوں پر ابھی کیا کیا ہے. تمہیں ابھی یہاں پر دکھنے والی چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی, گیلیکسی میں کیا کیا ہے, کتنے سٹارز ہیں. تم خدا کے نراکار ہونے پر, اس کے نہ دکھنے پر, اس کے نور ہونے پر سوالات کر رہے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے, وجود ہے. بہرحال میرے عزیزو, اللہ رب العزت کا وجود ہے لیکن اس کی شکل انسان اپنے ذہن سے نہیں بنا سکتا. ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں, ایک فارمولہ سمجھ کر کے چلیں. اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا, اور جو نظر آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. اتنے پر چلیں آپ. جو نظر آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو دکھ رہا ہے آپ کو, کہیں لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے. جو نظر آیا نہیں, کیونکہ انسان کی آنکھوں میں اگر وہ سما گیا, انسان کی آنکھوں میں وہ سما گیا, تو قرآن کا انکار ہے کہ کوئی آنکھ اسے سما نہیں سکتی, اس کے وجود کو کوئی آنکھ محیط نہیں کر سکتی. تو اس بات کو لے کر کے چلیں جو نظر آئے. یہ تو بعض ان کافروں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کو الگ الگ شکل میں. خدا تو ایک ہی ہے لیکن شکل الگ الگ لے کر کے آتا ہے, کبھی کسی انسان کی شکل میں, کبھی کسی دوسرے کی شکل میں, جانور کی شکل میں. تو اس وجہ سے, اس خبط کی وجہ سے, اس بیوقوفی کی وجہ سے شیطان ان کو چوہے کی بھی عبادت کروا لیتا ہے, کتے کی بھی کروا لیتا ہے, بلی کی بھی, سانپ کی بھی, بچھو کی بھی, سب کی عبادت کروا لیتا ہے. کیونکہ جب یہ تصور آ جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے تو پھر ہر شکل میں تمہارا گمان ہونے لگے گا, جھاڑ میں بھی, پتھر میں بھی, تارے میں بھی, سورج میں بھی, کتے میں بھی, سب میں بھی آنے لگ جائے گا. اسی لیے ہم نے کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ رب تعالیٰ کسی شکل میں آ سکتا ہے. اور وہ حلول سے بھی پاک ہے. حلول کسے کہتے ہیں؟ کسی کے جسم میں اترنا. ان تمام عقائد کو مضبوطی سے ذہن میں رکھیں. آیت میں اللہ نے جو فرمایا, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جو جو لوازمات ہیں وہ سب کو ماننا پڑے گا آپ کو. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں, برف آپ نے دیکھا ہے, برف دیکھا ہے آپ نے. میں یہاں پر برف رکھا اور آپ سے کہا کہ آپ برف کو تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ برف ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں برف کو تو میں مانتا ہوں, برف تو ہوتا ہے, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو میاں پھر برف کو مانا ہی کیا تم نے؟ برف میں کوئی آگ ہوتی ہے؟ ہاں, کوئی گرم ہوتا ہے 50 ڈگری کا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے برف کو مانا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جس چیز کو ماننے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں, لازمی چیز, جب تک وہ نہیں مانو گے تو اس چیز کو بھی نہیں مانو گے تم. اللہ رب العزت کو ماننے کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے, میں مانتا ہوں. پھر اس کے ساتھ اگر کسی نے یہ لگا دیا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو تو نے اللہ کو مانا ہی نہیں, تو نے خدا کو مانا ہی نہیں. تم نے اگر اس کے ساتھ یہ نسبت کر لیا کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے کبھی کبھار, نعوذ باللہ من ذالک, تو تم نے خدا کو مانا ہی نہیں. اس کے لیے جو لازم چیز ہے خدا کے لیے وہ ہر عیب سے پاک ہونا, ہر عیب سے وہ پاک ہے. یہ اگر تمہارا عقیدہ ہے تبھی تم نے اس حقیقی خدا پر ایمان لائے.